प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। मेरे सामने इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब राहील शरीफ साहब जो हैं उनकी स्टेटमेंट मौजूद है। पहली दफा जब से वो आर्मी चीफ बने हैं इस तरह की हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट आई है जिसको बहुत से लोग बहुत से रंगों में पेशअप कर सकते हैं। आर्मी चीफ ने ये कहा है आज एसएसजी के हेडक्वार्टर में बेसिकली जवानों से मिलकर उन्होंने कहा है कि कुछ अनासर जो है वो अफवाज पाकिस्तान पर गैर जरूरी तनकीद कर रहे हैं, जिसकी वजह से अफवाज पाकिस्तान में जवानों में अफसरान में शदीद तहफ्फुजात पाए जाते हैं। हर हाल में फौज के वकार का तहफ्फुज होगा। इसको अगर आर्मी चीफ की तरफ से वार्निंग कही जाए जो फौज पर मुबैना तौर पर तनकीद की जा रही है तो ये बेजाना हो, क्योंकि जो अल्फाज यूज की आर्मी चीफ ने, आईएसपीआर की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आई। आईएसपीआर का स्टेटमेंट देना एक और मायने रखता है। आर्मी चीफ का बजाते खुद स्टेटमेंट देना जो है वो बहुत से लोगों के नजदीक इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि शायद फौज को जो है वो दीवार के अगेंस्ट लगाया जा रहा है। हालांकि जब राहील शरीफ साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने तो तासुर यही था और अभी भी यही है कि वो उस तरह के जनरल हैं जो प्रोफेशनल, जिसको जनरल कहते हैं, प्रोफेशनल सोल्जर कहते हैं, जिनका सियासत को ताल्लुक नहीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों की डेवलपमेंट जिसमें परवेज मुशर्रफ साहब के ट्रायल को लेकर हुकूमती वुज़रा, कुछ वुज़रा की शदीद तरीन तनकीद है तो परवेज मुशर्रफ साहब पर, लेकिन बिला वास्ता या डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको इंटरप्रेट शायद किया जा सकता है फौज के ऊपर। हम आपको तनकीद की वो एक झलक दिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि डायनामिक्स जो है इसके कितने सीरियस हैं। अगर आर्मी चीफ आज ये कहने पर आमादा नजर आए हैं कि हर हाल में फौज के वकार का तहफ्फुज होगा, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेटमेंट है जनरल राहील शरीफ की तरफ से। बहुत बड़ी स्टेटमेंट इस लिहाज से भी है कि उनकी पहली स्टेटमेंट है जिसको देखा जाना चाहिए और बहुत से लोग उसको एज अ वार्निंग देखेंगे। हुकूमत अब इसमें क्या करती है और इसका इशारा क्या हुकूमत की तरफ है या किसी और तरफ है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन पहले आपको एक झलक दिखा दूं मैं एक छोटी सी क्लिप है ख्वाजा साद रफीक साहब की, जिसको अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट के तौर पे लिया जा सकता है कि जिसके बाद आज आर्मी चीफ का पैमाना सबर से लबरेज नजर आया और उन्होंने एसएसजी हेडक्वार्टर जो कि मुशर्रफ साहब की कोर है वहीं जाकर खिताब में ये कहा कि फौज हर हाल में अपने वकार तहफ्फुज करेगी। ख्वाजा साद रफीक की स्टेटमेंट सुनते हैं जिससे ये तासुर भर रहा है कि आर्मी खासी नाराज है। जनरल परवेज मुशर्रफ गद्दार हैं, कौम के सबसे बड़े मुजरिम हैं, और अगर जनरल परवेज मुशर्रफ बच के निकल गए बहानेबाजियों के जरिए तो मुझे आप बताएं आप बलोचों को, सिंधियों को और पश्तूनों को खास तौर पे क्या जवाब देंगे कि 11 मई को जो वोट हमारी जमात को पाकिस्तानी कौम ने दिया वो मुजरिमों को पकड़ने के लिए दिया, छोड़ने का मैंडेट हमें नहीं मिला। अच्छा, ये तो स्टेटमेंट आपने बड़ा छोटा हिस्सा देखा है। अभी मैं कहूंगा प्रोड्यूसरों को बाकी का हिस्सा भी दिखाया। उसमें तो ये भी कहा गया कि अगर मर्द के बच्चे हैं तो बाहर निकले और हॉस्पिटल में बुज़दिलों की तरफ पड़े हुए। तो ये साबिक आर्मी चीफ की लैंग्वेज यूज की है वफाकी वजीर ने ख्वाजा साद रफीक, और आज फौज के आर्मी चीफ की स्टेटमेंट आई है। मेरे साथ अंजुम रशीद साहब मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जंग जियो ग्रुप में आप उनके तज़किये सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। मेरे साथ आसिया इसहाक साहबा मौजूद हैं, इस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब को की तर्जमानी के फराइज अंजाम देंगी। शमीला फारूकी साहबा कमिटेड हैं, वो पहुंच गई हैं बल्कि प्रोग्राम में मौजूद हैं। और आबिद शेर अली साहब जो हैं उनका भी मैसेज आया कि वो कौमी असेंबली के बिल में फंसे हुए हैं, लेकिन उम्मीद है कि वो पहुंच जाएंगे। वो हमारी तरफ से नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शमीला फारूकी साहब, पहले तो बता दीजिए कि जरदारी साहब की भी स्टेटमेंट आई, गड़ी खुदा बख्श में उन्होंने खिताब किया, उसमें उन्होंने भी नवाज शरीफ साहब को जो है फुल सपोर्ट दी है। उन्होंने कहा कि बिल्ला जो है उसको जाने ना दीजिए। आज आर्मी चीफ ने जो है वो कहा है कि हर हाल में फौज के वकार का तहफ्फुज करेंगे। सियासतदानों को या हुकूमत को ये वार्निंग है आर्मी चीफ की तरफ से आपके नजदीक? नहीं, देखिए कामरान साहब, मैं तो इसे वार्निंग नहीं समझती। मैं समझती हूं कि जहां तक जमहूरियत का ताल्लुक है उसका जो एक तसलसल चला है 2008 से लेके अब तक और एक स्मूथ ट्रांजिशन हुई है एक दूसरी जमहूरी हुकूमत के लिए, ये बड़ी खुशआइन बात है। और पिछले 5 साल भी फौज ने जमहूरियत को सपोर्ट ही दी है और अभी भी हमें यही नजर आता है कि एक सपोर्ट दी जा रही है क्योंकि फौज अपना काम कर रही है, सिविलियन डेमोक्रेटिक हुकूमत अपना काम कर रही है। जहां तक परवेज मुशर्रफ साहब का ताल्लुक है तो आपको याद होगा कि 27 दिसंबर 2013 को जब गड़ी खुदा बख्श में शहीद मोहतरमा बीन भुट्टो साहिबा की बरसी से आसिफ अली जरदारी साहब जलसे से खिताब कर रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि एक बिल्ला जो है वो खंबे नोच रहा है और भागने की कोशिश कर रहा है। यहां पर फिर उन्होंने बार बार इस बात को रिएटरेट भी किया था आसिफ अली जरदारी साहब ने कि नवाज शरीफ साहब को हर वो सपोर्ट दी जाएगी पीपल्स पार्टी की जानिब से
جہاں جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیشنل انٹرسٹ میں کوئی کام کر رہے ہیں یا ملک کی سالمیت کے حوالے سے کوئی ایشو ہے یا پھر ایک اسموتھ ورکنگ آف دا گورنمنٹ کے حوالے سے ان کو کوئی اگر ایشوز آتے ہیں تو وہاں پر ہم ان کو ضرور سپورٹ دیں گے. لیکن جہاں پر وہ کوتاہی کریں گے بحیثیت ایک ریسپانسبل اپوزیشن کی ہم وہ نشاندہی بھی کرائیں گے اور ہم احتجاج بھی یہاں پہ تو آپ نے سپورٹ کیا نہیں کریں گے, پوائنٹ اسکورنگ نہیں کریں گے. میں شیمہ صاحبہ لیکن ایک سوال میرا آپ سے ہے, پچھلے 5 سال میں حالات جیسے بھی ہوئے آپ اس ایکسٹینٹ تک میرا سوال تو سن لیں, میرا ایک سوال تو سن لیجئے پھر آپ جواب دیجیے گا کہ آپ پچھلے 5 سال میں حالات جیسے بھی ہوئے لیکن آپ اس ایکسٹینٹ تک نہیں گئے کہ آپ نے پرویز مشرف صاحب کو غداری کے مقدمے میں ایک کوئی قرارداد بھی پاس کی ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا صحیح کیا برا کیا, لیکن میں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہوا. بہت سے لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جی آپ نے ریکنسیلیشن نبھائی, فوج کے ساتھ تعلقات کو جو ہے وہ نارمل رکھا جو کہ وقت کی ضرورت تھے. آج جب پاکستان کی فوج اس سے بھی زیادہ کرٹیکل حالات میں ہے تو آرمی چیف کا یہ بیان خاص طور پہ جو خواجہ سعد رفیق اور خواجہ آصف جیسے وزراء جو ہیں جب انہوں نے بڑی ہارڈ ہٹنگ لینگویج یوز کی ہے سابق آرمی چیف کے متعلق, تو اس بیان کو آپ ابھی بھی آپ سمجھیں گی کہ آرمی چیف کے اس بیان کو جو ہے وہ بس لائٹر ٹون میں لے کے تو پروسیڈ کرنا چاہیے آگے؟ آپ کو کوئی اس میں نظر نہیں آ رہا کہ بڑی سخت وارننگ دی جا رہی ہے کچھ عناصر کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب تو ایک ریسپانسبل پولیٹیشین ہیں اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں کبھی کبھی بڑی سخت باتیں کر جاتے ہیں. اور یہ دیکھیے جب آپ اس ریسپانسبل پوزیشن میں ہوتے ہیں, جب آپ وفاقی وزراء کے عہدے پہ فائز ہوں اور قوم آپ کو سن رہی ہو تو پھر الفاظ کا جو چناؤ ہونا چاہیے وہ بڑا مناسب ہونا چاہیے, خواہ وہ کسی کے بارے میں بھی ہو. یہ بالکل بھی تاثر نہیں آنا چاہیے جو کہ آ رہا ہے کہ شاید کسی قسم کی یہ کوئی دشمنی کر رہے ہیں. دیکھیے جو ہمارے ساتھ ہوا نا, مجھے یاد ہے کہ جب ہم جنرل مشرف کا انٹرویو دیکھتے تھے ٹیلی ویژن کے اوپر, جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے اور جب وہ چیف ایگزیکٹو بھی تھے, تو جب ہم یہ سنتے تھے کہ جی میں نواز شریف کو اور بینظیر بھٹو کو کبھی واپس آنے نہیں دوں گا, بڑی بڑی باتیں سنتے تھے. آج مقافات عمل ہے کہ آج وہ خود ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں اور بل بلا رہے ہیں لیکن ان کو موقع نہیں مل رہا. لیکن آج ابھی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیے انصاف کے تمام تقاضے پورے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے شمیلہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں آگے چلتا ہوں. ٹھیک ہے, کسی قسم کی بالکل ٹھیک ہے, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا, آپ کا بڑا پوائنٹ آ گیا. یہ لوگ ڈس ایگری کریں. ویورز آج کا اوپینین پول ہے افواج پاکستان کے حوالے سے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ فوج پر جو ہے وہ غیر ضروری تنقید یا بیجا تنقید یا تنقید کی جا رہی ہے بیسکلی. اس پہ 3031 پہ آپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں اور ہم اینڈ میں آپ کو رزلٹ بھی دیں گے اس کا. اور فوج کا ادارہ جو ہے آبویسلی ود آل اٹس سیکٹریٹی اس کو اس لحاظ سے تو سپورٹ کرنا چاہیے کہ 9,000 10,000 فیٹ کی بلندی پر جو فوجی جوان اس پاکستان کی بارڈرز کی حفاظت کر رہے ہیں ان کو پیسے تو نہیں چاہیے, ان کو صرف رسپیکٹ چاہیے, ان کی انٹیگریٹی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. یہ میں پرسنلی طور پہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں بینگ پاکستانی. انجو صاحب سے پہلے آپ کو جلدی آسیہ اسحاق صاحبہ سے پوائنٹ آف ویو لے لیں. آسیہ اسحاق صاحبہ آج کا جو بیان ہے آرمی چیف کا, اس کو مطلب آپ اب اس کو انٹرپریٹ کریں گے, مشرف صاحب کے حق میں بیان دیا گیا ہے, اس کو آپ انٹرپریٹ کریں گے نون لیگ کے وزراء یا نون لیگ کی حکومت کے خلاف بیان دیا گیا ہے, یا آپ سمجھیں گے ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے, اسے آپ کس طرح انٹرپریٹ کریں گے؟ دیکھیں اس کی انٹرپریٹیشن تو ڈیفینیٹلی آرمی ہی بتا سکتی ہے, لیکن اس کو اگر اس کے اپنے ہی لغوی معنی میں لیا جائے کامران, جی یہ میری آواز مجھے ہی ریپیٹ ہو کر آ رہی ہے, ہمیں آ رہی ہے آپ کی آواز ویسے جی کلیئر آ رہی ہے جی. اچھا, تو اگر ان کو اسی معنی میں لیا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ خواجہ آصف نے فلور آف دی اسمبلی میں کھڑے ہو کر, میں ان کے الفاظ کو کوٹ ان کوٹ کرتی ہوں اور آپ وہ کلپ نکال لیجیے گا, انہوں نے کہا جی میں فوج کا اتنا ہی احترام کرتا ہوں جتنا فوج آئین کا احترام کرتی ہے. اور اس کے بعد ان کے پیچھے جتنے بیٹھے ہوئے اشخاص تھے وہ سب کے سب ہنسنے لگ گئے. تو اس کو آپ ہیوملیشن نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ پھر یہ کہنا کہ جی ایک کمانڈو جو ہے وہ جا کے چھپ گیا ہے اس کو باہر نکالو, یہ اس طرح کے الفاظ. دیکھیں جو بارڈرز پہ کھڑا ہوا فوجی ہے نا, چاہے وہ ایسٹرن بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے چاہے وہ ویسٹرن بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے, سیاچن جیسے برفیلے چٹانوں پہ جو کھڑا ہوا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ آرٹیکل 6 کیا ہے, اس کو اس سے بھی غرض نہیں ہے کہ آپ کیا سیاست کر رہے ہیں. اس کو صرف ایک میسج جاتا ہے کہ اپنی زندگی کے 45 سال پاکستان کی دفاع میں دینے کے بعد اگر کوئی غدار کہہ کے مخاطب کرے
تو وہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. تو یقینی طور پہ ہم پہلے بھی اس بات کو کہتے رہے ہیں اور آج دوبارہ میں آپ کے پروگرام کے ذریعے سے یہ بات کہہ دیتی ہوں کہ پرویز مشرف کی آڑ میں پہلے بھی فوج کو ملائن کرنے کی سازش کی گئی تھی اور اب بھی یہی سازش ہے کہ جس کے جواب کے اندر یہ. اچھا ایک بات بتائیے آسیہ اسحاق صاحبہ کہ جیسے شبیرہ فاروقی صاحبہ پیپلز پارٹی مین سٹریم پارٹی ہے, انہوں نے بھی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے آسیہ صاحبہ؟ جی آسیہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ان کی آواز کا ایشو ہے جی, ان کی آواز ٹھیک کریے. انجم رشید صاحب آپ تو اپنا نیوٹرل پوائنٹ آف ویو دینا. یہ آج کا جو بیان ہے آرمی چیف کا, اس کو دیکھا جائے گا کہ جو مشرف صاحب پہ تنقید کی حکومتی وزراء نے, جو کیس چلایا جا رہا ہے جس طرح, یہ اس کا ری ایکشن ہے؟ دیکھیں ایک بات تو بہت واضح ہے کہ ایک بے چینی ضرور ہے فوج کے اندر, اور جو جمہوریت ہے دنیا میں, جمہوریت کسی ایبسٹریکٹ اصولوں کا نام نہیں ہے. جمہوریت اصل میں اس ملک کے اندر جو مختلف سیاسی گروہ موجود ہوتے ہیں ان کے درمیان کمپرومائز کا نام ہے. ٹھیک ہے. اصولوں کی بنیاد پر اور اڑنے کا اور گردن کٹانے کا اور گردن کاٹنے کا اور جو ہے کھڑے ہونے کا اور چھلانگے لگانے کا نام نہیں ہے. جمہوریت ایک کمپرومائز کا نام ہے. دیکھو انسان یہاں کسے کمپرومائز کرنا چاہیے؟ نواز شریف صاحب تو کمپرومائز نہیں کریں گے مشرف صاحب کو لے کے. انسان کی فطرت ہے کہ وہ سیاسی طور پر ایکٹ کرتا ہے. سیاسی طور پر ایکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گروہوں میں, ایک بڑے گروہ کی شکل میں, وہ خیالات کی بنیاد پہ گروہ بنتا ہے, وہ معاشی مفادات کی بنیاد پہ گروہ بنتا ہے, وہ قبائلی بنیاد پہ بنتا ہے, وہ ایتھنک بنیاد پہ بنتا ہے, وہ مختلف اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ خود بھی ایک سیاسی حقیقت ہے, ایک سیاسی طاقت ہے. اسی طرح جس طرح سے میاں نواز شریف جو ہے وہ ایک سیاسی حقیقت ہے, ایک سیاسی طاقت ہے. اسی طرح سے جو ہے آصف زرداری صاحب جو ہے سیاسی طاقت ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ باقی اور بھی طاقتیں ہیں. اب یہ طاقتیں جو ہیں یہ جب تک ان کے درمیان کوئی منیمم چیز پہ کسی پہ کمپرومائز نہیں ہوگا, تمام کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے. دستور پہ کیا کمپرومائز کرے؟ وہ کہتے ہیں جی وہ غداری کا مقدمہ ہے, نواز شریف صاحب کہتے ہیں وہ چلنا چاہیے. دستور خود ایک کمپرومائز کا نام ہے. آپ کو پتا ہے کہ دستور پہ جو ہے یہ کنسنسس ذوالفقار علی بھٹو نے کیوں کرایا تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو پولیٹیکل سائنس کا طالب علم تھا اور وہ بہت دور تک سیاست کو دیکھنے کا اس کے پاس مہارت تھی. اس نے اس میں دیکھیں وہابی اسلام, اس میں شیعہ اسلام, اس میں لبرل, اس میں بلوچستان کے جو ہے وہ سارے سیپریٹسٹ, اس میں جو ہے وہ قدامت پرست, اس میں جو ہے وہ لیفٹسٹ, اس میں مارکسسٹ, ان سب کو. تو سر آپ کہتے ہیں سیس کیا کرتے ہیں گورنمنٹ کو؟ کیا مشرف صاحب کو جانے دیں کیونکہ راحیل شریف صاحب نے وارننگ دی ہے؟ واٹ از یور دیکھیے یا نہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جو نواز شریف صاحب سوچتے ہیں؟ دیکھیں کیفر کردار تک پہنچانا اور گردنیں اڑانا یہ ایک چھوٹے لیول کی گفتگو ہے. مسئلہ یہ ہے کہ چھوڑا جائے اور پکڑا بھی نہ جائے. مسئلہ یہ کہ اس ملک میں سب سے پہلے اس ملک کی سسٹم کو بچایا جائے. اگر کسی چیز سے سسٹم کو خطرہ ہوتا ہے اور آپ کی انا جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے تو اپنی انا کو جھکا لیں, سسٹم کو بچا لیں. ویورز پروگرام میں ایک بریک پہ جائیں گے ہم, بریک سے واپس آئیں گے تو اسی پہ ڈسکشن جاری رہے گی. غداری کا جو مقدمہ مشرف صاحب کا, اس میں راحیل شریف صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے آج کی وہ کس حد تک معنی رکھتی ہے اور اس کی کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہیں, حکومت کے لیے کوئی میسج ہے یا نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ہمارا آج کا اوپینین پول ہے کہ کیا آرمی پر بے جا تنقید ہو رہی ہے, خواہ وہ مشرف صاحب کو لے کے ہو یا اس کے علاوہ ہو. اس پہ آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے 3031 پہ. ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. وارم ویلکم بیک. آج پاکستان کے آرمی چیف راحیل شریف صاحب نے جو ہے وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے جس کو بہت سے لوگ شاید وارننگ سے جو ہے وہ انٹرپریٹ کریں گے. سیاستدانوں کو دی گئی ہے, حکومت کو دی گئی ہے, اس کے بارے میں تو واللہ عالم, لیکن اسٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. ہر حال میں فوج کے وقار کا تحفظ ہوگا, آرمی چیف نے کہا, اور کچھ عناصر کی غیر ضروری تنقید جو ہے اس پہ حفاظ پاکستان جوانوں میں شدید تحفظات ہیں. آسیہ اسحاق صاحبہ, اس سے پہلے میں شبیرہ فاروقی صاحبہ کے پاس کوئکلی جا رہا ہوں, لیکن میری آپ سے بات بیچ میں رہ گئی تھی. جیسے پیپلز پارٹی ہے, آصف علی زرداری صاحب ہیں, باقی کی فورسز ہیں, نون لیگ ہے, یہ سب کمیٹڈ ہیں اس لحاظ سے کہ ایک سمبولک سزا ضرور ملنی چاہیے مشرف صاحب کو جو کچھ انہوں نے کیا ہے. تو آپ کو ایٹ لیسٹ آرمی کو اس میں انوالو نہیں کرنا چاہیے. کوئی الزام یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں نے یا مشرف صاحب کی پارٹی نے اور ان کے وکلا نے بھی آرمی کو بلا وجہ اس کے اندر انوالو کیا ہے. تو پیپلز پارٹی, نون لیگ, ان سب کا اتفاق ہے اس بارے میں. تو اگر اتنا بڑا کانسنسس ہے تو ہونے دیں ایک چیز کو, ایک مثال سیٹ ہونے دیں. آپ آرمی کو کیوں بیچ میں لے کے آتے ہیں؟ جی آسیہ صاحبہ.
دیکھیں ہم آرمی کو بیچ میں نہیں لے کر آ رہے. اگر تو ان کے وہ کہتے ہیں نا ایکشن اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈ. جی اگر تو ان کے اپنے عمل ایسے نہ ہوتے اور یہ خود قانون کی بالادستی کے نام پر اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہ رہے ہوں تو اس پہ پھر یقینی طور پہ سوالیہ نشان ابھرتا ہے. اور اگر ہماری بات غلط ہوتی کہ جی ہم فوج کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم تو یہ کہتے رہے ہمیشہ کہ پرویز مشرف کی آڑ میں فوج کو ملائن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, تو یہ ایک براڈر پرسپیکٹو کے اندر یہ بات نہیں آتی. اور رہی بات یہ کہ جب یہ بات کہتے ہیں کہ جی ایک سمبولک, تو پھر میرا مشورہ پھر یہ ہے پھر آپ عدالت کو بیچ میں سے ہٹا دیں, پھر قانون کو اپنا روٹ نہ لینے دیں. میاں صاحب جب یہ بات کہتے ہیں بینگ اے پرائم منسٹر آف پاکستان کہ لا کو اپنا کورس لینے دیں, تو پھر یہ بات کہنا کہ جی سمبولک, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک شو کیس بنانا چاہتے ہیں پرویز مشرف کو, اس کا عدل سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اور میں رہی بات ایک چیز اور بھی میں یاد دلا دوں کامران, اگر آپ کو یاد ہو جو یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہر مجرم کو سزا ملے گی, تو میرا ایک سوال ہے میاں صاحب اور ان کی کمپنی سے, ریمنڈ ڈیوس آپ کے رشتہ دار لگتے تھے کہ جن کو پنجاب کی گورنمنٹ قصاص لے لیا, انہوں نے قصاص لے لیا, ان کے لوگوں نے قصاص لے لیا. جی میں دیکھیں قصاص تو ایک پرسنل لیول پہ لیا گیا, کیا اس نے حکومت پاکستان کا قانون کو نہیں توڑا تھا؟ اور آپ نے کس تحت شمیلہ فاروقی صاحبہ آپ جواب دے دیجیے. ایک چیز اور بھی میں بتا دوں, ایک چیز اور بھی یہ جو آپ نے ابھی 17-18 قیدی چھوڑ دیے ہیں, یہ کون سے قانون کی بالادستی تھی؟ ان کے خلاف بھی تو ایف آئی آر درج تھی, یہ بھی تو قانون کے پروسیس. اب یہ تو نون لیگ جواب دے سکتی ہے, ان کے عابد شیر علی صاحب جو ہیں وہ اس قومی اسمبلی میں پھنسے ہوئے ہیں بل کے اوپر, تو وہ آپ نے جو ہے وہ ان مجرموں کو چھوڑ دیا. مجھے اس کا جواب ٹھیک ہے. شمیلہ فاروقی صاحبہ اس کا جواب دے دیجیے کہ مشرف صاحب کو لے کے وہ کہتے ہیں, جو آج اسٹیٹمنٹ بھی ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے آرمی چیف کی, وہ یہ میڈم یہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ جو ہیں وہ انصاف کے پیمانے دو رکھ نہیں سکتے, تو آپ بھی جو ہے وہ ایک ہی فرد کے پیچھے ہیں پیپلز پارٹی والے, یا آپ سمجھتے نہیں کراس ہونا چاہیے؟ اس میں پھر شاید جنرل کیانی بھی آ جائیں, شاید بہت سے حاضر سروس جرنیل بھی آ جائیں جن کے نام میں لوں تو شاید وہ پروگرام بھی مکمل نہ ہو سکے ان کا. جی شمیلہ صاحبہ. دیکھیے کامران صاحب, دو چیزیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جنرل مشرف کے جو حمایتی ہیں یا جو ان کی ڈیفنس کی ٹیم ہے وہ بالکل یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر جنرل مشرف کا ٹرائل ہوتا ہے آرٹیکل 6 کے اندر تو ایسا سمجھا جائے کہ جیسے پوری فوج کا, پوری انسٹیٹیوشن کا ایز اے ہول ٹرائل ہو رہا ہے. یہ تاثر بالکل غلط ہے, اور میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ ان کی ڈیفنس ٹیم جو ہے, ان کے جو ڈیفنس کے لائرز ہیں وہ اس تاثر کو ہوا دے رہے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی فوج کا وقار جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, فوج کو ملائن کیا جا رہا ہے. بھئی یہ ایک شخص کا فیصلہ تھا, ظاہری بات ہے اس کے ساتھ کولیبوریٹرز, ابیٹرز اور سپورٹرز ہوں گے. شمیلہ صاحبہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں, یہ جو جنرل کیانی تھے نا, جنرل کیانی اس وقت آرمی چیف بن چکے تھے جب ایمرجنسی لگی ہوئی تھی, اور انہوں نے تو لفٹ نہیں کیا اس کو, تو جنرل کیانی جو ہے وہ بھی اس پہ آ جائیں گے اگر مشرف صاحب نے ان کو بیچ میں لے کے آئے تو. جی کامران صاحب دیکھیے, جب یہ مقدمہ چلے گا, کیونکہ چارج تو فریم ہو گیا ہے نا, جی چلے گا, جب یہ مقدمہ چلے گا تو ظاہری بات ہے کہ ڈیفنس کی طرف سے ان تمام لوگوں کے نام تو یہ دیں گے جنہوں نے جنرل مشرف کو سپورٹ کیا, ان کے ساتھ کولیبوریٹ کیا, ان کو ان تمام اقدامات کے اندر ان کے شانہ بشانہ چلتے رہے. جی بالکل تو نظر آ رہا ہے وہ آرٹیکل 6 میں جب آپ ٹرائل کی بات کرتے ہیں تو آئسولیشن میں نہیں کرتے, آپ ان کی تمام شکوں کے ساتھ کریں, بالکل ہونا چاہیے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ, اب آپ کے پاس عابد شیر علی صاحب نہیں آئے, لیکن ہم ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ ایمرجنسی جو 3 نومبر کی ایمرجنسی ہے اس کے اوپر تو ٹرائل کرنے جا رہے ہیں, وہ 14-15 دن, لیکن وہ جو 8 سال 99-12 افتخار چودھری صاحب آتے ہیں نا اس کے اندر, وہ تو آپ کو ہی پتا ہے الیکشن تک, وہ تو افتخار چودھری صاحب آتے ہیں اس میں, وہ تو 8-8.5 برس جو ہے. دیکھیں شمیلہ صاحبہ, بات سیدھی سی ہے, اس میں افتخار چودھری صاحب آتے ہیں, اس میں معزز جج آتے ہیں, اور آبویسلی افتخار چودھری صاحب تو اس ملک کے اندر جو ہے ہیرو ہے, تو ہیرو کو تو ولن نہیں کر سکتے. اگر آپ آئین کی بات کرتے ہیں, نہیں دیکھیے اب نام لیے بغیر, نام نہیں لیتے نا, لیکن بات یہ کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں, تو پھر اس میں کوئی بھی افتخار چودھری صاحب کو ایکسیپشن دینا. دیکھیں شمیلہ صاحبہ, بات یہ ہے انہوں نے جتنے عدالتی جرائم کیے اس کو قوم نے, ان کو ہم نے انٹرپریٹ یہ کیا بیٹھ کے یہاں پہ کہ معاف کر دیا, تو وہ تو اسپیشل ہیں, ان کو تو آپ چھوڑ دیں. لیکن حسن رضوی صاحب میں سب موجود ہیں. رضوی صاحب میں آ رہا ہوں واپس شمیلہ آپ کے پاس. نہیں, بات یہ ہے
किसने माफ किया? आपने भी माफ कर दिया। आप कह रही है मुशर्रफ को, तो आपकी पार्टी बिला कह रही है। इफ्तिखार चौधरी साहब के मतलब आपकी स्टेटमेंट ही कोई नहीं है। बैठे सबको माफ कर दें फिर? आप भी कह रही है ना, आपने भी तो स्पेयर कर दिया ना, आप भी स्पेयर कर रही हैं। आप कह रही है नवाज शरीफ साहब को, आपकी पार्टी ने नवाज शरीफ साहब को मुशर्रफ को लेके फुल सपोर्ट दी है। आपने एक दफा नहीं कहा कि इफ्तिखार चौधरी को या दूसरे जजेस को लेके आए। बहरहाल मैं इस पे आता हूँ। हसन अस्कर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद है। रिजवी साहब कहा नहीं जी, माजरत के साथ कामरान साहब, आई एम वेरी सॉरी, हमारी पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि आप 12 अक्टूबर 1999 से आप ट्रायल करें और उन तमाम लोगों को लेकर आएं जिन्होंने आइन शिकनी के अंदर उनके साथ कोलैबोरेट किया। भाई 18वीं तरमीम में आर्टिकल ओपन हो गया, ठीक है, आपकी बात ठीक है, मजीद शिकें डालने के हवाले से आपका पॉइंट आ गया शर्मिला, पार्टी का काम है ना, जो कमेटी बनी थी हमने वो शिकें डाली। ये आपका पॉइंट आ गया। हसन अस्कर रिजवी साहब बहुत वार्म वेलकम। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज। सर डिफेंस के आप एनालिस्ट हैं, तो ये बता दीजिए बॉडी लैंग्वेज जो है आर्मी चीफ की, और अब तो आज तो बयान भी आ गया उनका, उन्होंने कहा है, आपने सुन लिया होगा, हर हाल में फौज के वकार का तहफ्फुज होगा और गैर जरूरी अनासर जो है वो जो तनकीद कर रहे हैं उसे फौजी जवान तशवीश में तहफ्फुजात है उनके। क्या इंटरप्रेट करेंगे इसको? आर्मी चीफ की वार्निंग समझा जाए, तहफ्फुजात समझे जाए, क्या कहा जाए, क्या समझा जाए इसको? देखिए, इसको वार्निंग नहीं आप कह सकते, आप कहिए कि उन्होंने एक नुक्ता नजर पेश किया है। क्योंकि देखिए, जो पिछले 1-2 महीने से जो इस पाकिस्तान में हो रहा है, 2 मामलात के सिलसिले में, एक वो जो डायलॉग तालिबान के साथ है, दूसरा जनरल मुशर्रफ का जो केस है, उसमें वो जो एक फाइन लाइन होती है कि इंडिविजुअल की और इंस्टीट्यूशन की, वो अक्सर जोश खिताबत में लोग क्रॉस कर जाते हैं। और कम से कम मुझे कोई इतनी हैरानी नहीं है, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आर्मी की तरफ से रिएक्शन होगा। क्योंकि ये केस आप चाहे प्योरली लीगल पोजीशन लें, इसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशन है दोनों मामलों के, खासकर जनरल मुशर्रफ की। तो लिहाजा पॉलिटिकल एजेंडा क्या है, आप उसको सजा दे दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो असल मसला है पाकिस्तान का, रूल ऑफ लॉ, जनरल मुशर्रफ को सजा देने से रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश नहीं होगा। क्योंकि रूल ऑफ लॉ उस मुल्क में इस्टेब्लिश होता है जहां रूल ऑफ लॉ एक जनरल रूल हो। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ वायलेशन प्रैक्टिस है, वहां एक दो बंदों को सजाएं देने से ये मसला हल नहीं होगा। हाँ, सियासी एजेंडा कुछ जमातों का, कुछ अफराद का जरूर इसके जरिए हल होगा। तो आप ये पॉलिटिकल फैसला है, सजा देना चाहें जरूर सजा दें, उसकी इम्प्लीकेशन। रिजवी साहब मुझे एक बात बताइए, रिजवी साहब एक बात बताइए सर, ये आपके ख्याल में असल में सारा मामला है फेयर और अनफेयर का, कि आर्मी हो सकता है ये सोच रही हो कि उनके इंस्टीट्यूशन के एक बंदे को पिक किया गया जो कि उनका साबिक आर्मी चीफ है, जबकि उनके इस सारे मामलात में जजेस से लेके वो पॉलिटिशियंस तक शामिल थे जो आज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट में शामिल हैं। तो आप जब एज अ न्यूट्रल एनालिस्ट देखते हैं तो आपको ये फौज का ये जो कंसर्न है कि जी ये ट्रायल जो है ये फेयर नहीं हो रहा, इसमें एक इदारे को सिंगल आउट किया जा रहा है, आपके ख्याल में फौज का ये कंसर्न जायज है आपके नजदीक, या आप समझते हैं ये बिल्कुल फजूल बात है, मुशर्रफ ही को हैंक होना चाहिए, मुशर्रफ ही पे आर्टिकल 6 चलना चाहिए, बाकी सब तो ठीक है, माफी है? अगर तो आप असूल की बात करते हैं, जी मैं असूल ही का पूछ रहा हूँ जी। लेकिन अगर आप असूल की बात करते हैं तो फिर किस किस को आप इस मुल्क में आप पकड़ेंगे जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की और रूल्स की, लॉ की वायलेशन एक आम प्रैक्टिस है। तो इसलिए जब आप एक बंदे को पकड़ के चलाएंगे तो, और उसके बाद जब बयानबाजियों में जो बातें कही जाती हैं उसमें अगर आप डिस्क्रीट नहीं होंगे तो फौज में रिजेंटमेंट होगी। देखिए, फौज का अदारा आर्मी चीफ की रिस्पेक्ट करता है, चाहे वो कितना ही बुरा साबित हो जाए। तो ये आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा, या तो एक आप यूनिफॉर्म रूल बनाएं और वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आप परसू करें और फिर सबको करें, लेकिन एक बंदे को पिक करेंगे तो उसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं। देखिए, ये जो है ना पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं, हर ऑप्शन की एक कॉस्ट है। तो हमारे लीडरान को फैसला करना है कि कौन सी कॉस्ट वो देने को तैयार है, क्योंकि हर रास्ते की एक कॉस्ट है। अब मेरे साथ रहिएगा अस्मी साहब प्लीज थोड़ी देर के लिए। और अंजुम रशीद साहब, आपको याद है जहांगीर करामत साहब ने एक दफा बयान दिया था, और वो एक बयान ही था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर, तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने उनको घर भेज दिया था। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो वही है, लेकिन आज की स्टेटमेंट को तो हम इतना सीरियस ले सकते हैं। वो क्या नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे होंगे इस वक्त? देखिए, आपके सामने वो जो करामत नजीर जहांगीर करामत साहब का जो वाक़या था उसका भी जो है वो कीमत अदा की गई थी, मियां नवाज शरीफ ने भी इसकी कीमत अदा की। देखिए, आप मिस्र में अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा इनकलाब आया और उसके नतीजे में अखवानुल मुस्लिमीन ने जो है वो इक़्तिदार हासिल कर लिया, और उन्होंने जब इक़्तिदार पे हासिल करते ही उन्होंने ये समझा कि अब उनकी
جو 51 بڑی مشکل سے بنتے تھے ان کی آمریت جو ہے وہ نافذ ہو گئی ہے. انہوں نے فوج کو نظر انداز کیا, انہوں نے وہاں کی جو دوسری لبرل سے ان کو نظر انداز کیا, انہوں نے جوڈیشری کو نظر انداز کیا. یہ سارے سیاسی طاقتیں تھیں اور جس کے نتیجے میں جو ہے وہ مورسی صاحب خود بھی نہیں رہے, جمہوریت بھی نہیں رہی اور وہ معاملہ بھی ٹھپ گیا. پھر آپ کے سامنے بے نظیر بھٹو کی مثال ہے کہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ ان کے والد باپ کو قتل کیا گیا, پھانسی چڑھائی, انہوں نے پروسیڈ نہیں کیا, اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی تھی. وہ کوئی اپنے باپ کی غدار نہیں تھی, وہ اپنے باپ کی فالوور تھی سیاسی طور پہ بھی, اور حالات کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کو دیکھتے ہوئے, انہوں نے اسٹیٹ کو دیکھتے ہوئے. آپ کیا مشورہ دیں گے پرائم منسٹر کو اسٹیٹمنٹ کے بعد؟ میں مشورہ یہ دوں گا کہ یہ سول ملٹری تعلقات جو ہیں یہ خراب نہیں ہونے چاہیے. اس میں جھکنے میں کوئی بےزتی نہیں ہے. صرف اس پاکستان کو نہیں, پورے پاکستان کو, سسٹم کو اور اسٹیٹ کو بچایا جائے. اسٹیٹ آپ کی پہلی اس کی صلاحیت بہت کم ہو رہی ہے. تصادم کی بجائے تصادم نہ کیا جائے اور جمہوریت کو بچایا جائے. اچھا ساری حسن عسکری صاحب, میں نے آپ سے ایک سوال کرنا میرے ساتھ رہے گا, لیکن اس سے پہلے آسیہ ساق صاحبہ سے ایک چیز پوچھ لوں میں. آسیہ صاحبہ, ساری بات تو چلے گی آپ کے کورٹ کے اندر. آپ جو اب ایویڈنس ہوگی مشرف صاحب کی اس غداری کے کیس کے اوپر, تو اس میں مشرف صاحب جو ہے آبویسلی آپ ان کی پارٹی کی سرگرم ترین رکن ہے, تو آپ ان کا مائنڈ تو پڑھتے ہوں گے, آپ ڈسکس کرتے ہوں گے. اب وہ کیانی صاحب کو نامنیٹ کریں گے, وہ آرمی کے افسران کو نامنیٹ کریں گے, یا وہ سارا ملبہ اپنے پہ لے کے ایک وارئر ڈکلیئر کریں گے؟ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کوئی بات تو حکومت نے آپ کے اوپر ڈال دی ہے, انہوں نے تو آپ کو نامنیٹ کیا ہے, آپ سب کو کریں گے نامنیٹ, آرمی کے سب افسران کو بڑے بڑے؟ دیکھیں کامران, ہم یہی بات کہتے چلے آئے ہیں. دیکھیں اگر رول آف لا کی آپ بات کرتے ہیں نا, تو آئین کا آرٹیکل 12A بڑا اسپیسیفک ہے اس بارے میں. وہ یہ کہتا ہے کہ ریٹروسپیکٹیولی آپ کوئی بھی قانون کو نافذ نہیں کر سکتے. لفظ ابینس آرٹیکل 6 کے اندر جو ہے وہ 2009 میں ڈالا گیا, جس پر عمل درآمد 2010 سے شروع ہوا. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کون سی آئین کی بالادستی اور قانون کی بالادستی؟ اچھا میرا سوال ہی کچھ اور تھا, خود آئین میرا سوال ہی کچھ, میں یہ کہہ رہا ہوں اس پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے آئین میں کہ جی اگر آرٹیکل 6 نافذ ہوگا تو پھر 56 سے نافذ ہوگا. ایک یعنی کہ کلاس بائی کلاس. یہ تو ایک بات ہوگی نا, تو آرٹیکل 6 کی ہی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر تو حکومت پاکستان خود اس وقت آئین پاکستان کے خلاف. آپ تو فوج کے جنرلوں کو نہیں کریں گے نامنیٹ, اس کے اندر چارج کر رہے ہیں. اور رہی بات اس بات کی کہ جی وہ کس کا نام لیتے ہیں اور کس کا نام نہیں لیتے ہیں, میرے خیال سے اس پورے واقعے میں چودھری شجاعت حسین صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بڑی کیٹیگورک ہے. انہوں نے بڑے صاف لفظوں میں کہا کہ جی سب سے مشاورت کی گئی, سب کو آن بورڈ لیا گیا. اور یہ جو ابھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ جی اکیلے پرویز مشرف, تو میں ان سارے لوگوں کو چیلنج کرتی ہوں کہ نہ جاؤ, جا کے ذرا سا 10 مرلے کے ایک گھر پہ قبضہ کر کے تو دکھاؤ, تاکہ تمہیں یہ تو پتا چلے کہ اکیلا بندہ کبھی بھی کچھ نہیں کرتا. لہٰذا اب جب یہ کیس چلے گا تو میرا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے چودھری صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے ان کے اسٹیٹمنٹ کو بڑا سیریس لینا چاہیے. واپس آؤں گا, حالات بڑے اس وقت سنگینی کی طرح انڈیکیٹ کر رہے ہیں ویورز کے. لگ ایسے رہا ہے کہ فوج بیان نہیں دینا چاہ رہی تھی سیاست میں, لیکن حکومت کچھ وزراء نے اس میں بہت خراج عقیدت پیش کروں گا میں انورٹڈ کاما میں. خواجہ سعد رفیق صاحب کو انہوں نے جو بیانات دیے اور شعلہ بیانی انہوں نے اپنی بیان کی ہے, اس کے بعد شاید ان پہ پابندی بھی لگا دی پرائم منسٹر نے کہ اب وہ اس معاملے پہ بات نہ کریں. تو ان کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ آج ان کی وجہ سے آرمی چیف جو ہے وہ انہوں نے SSG, دوبارہ بتا دوں یہ وہ جگہ ہے ہیڈ کوارٹر جو پرویز مشرف صاحب کی کور ہے, وہاں پہ جب جا کے جوانوں سے خطاب کیا ہے تو وہاں انہوں نے بڑی سخت وارننگ دی ہے. اس کو ہم تو ہم نہیں, بہت سے لوگ انٹرپریٹ کریں گے وارننگ کے طور پہ. واپس آتے ایک بریک کے بعد, آپ اوپینین پول میں اپنا بیان جاری رکھیے کہ کیا فوج پر بیجا تنقید ہو رہی ہے نہیں, 3031 پہ بھیجتے رہیے, اینڈ میں ریزلٹ سنائیں گے آپ کو. اس پروگرام میں بہت بہت ویلکم بیک. آرمی چیف راحیل شریف صاحب کی آج کی اسٹیٹمنٹ کو لے کے آج کا پروگرام ہے, جس میں انہوں نے فوجی وقار کے تحفظ کی بات کی اور کہا کہ کافی اضطراب ہے. ہم پچھلے کچھ پروگرامز میں یہ بات بتا چکے ہیں کہ فوج جو ہے اس پہ اضطراب پایا جاتا ہے. اب یہ کس لحاظ سے پایا جاتا ہے کہ صرف خواجہ سعد رفیق یا خواجہ آصف جیسے وزراء جو ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس کو لے کے پایا جاتا ہے, یا بیسکلی مشرف صاحب کے ٹرائل کو لے کے پایا جاتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی گتھی ہے. شمیلہ فاروقی صاحب, ویسے آپ خود اب اتنا عرصہ ہو گیا پالیٹکس میں, یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے جو دی ہے انہوں نے راحیل شریف صاحب نے, آپ کے خیال میں کس کو وارننگ دی گئی ہے؟ کس کو, چلے وارننگ بھی چھوڑے, اشارہ کس طرف ہے؟ مشرف کے ٹرائل کو لے کے ہے, حکومت کی طرف ہے؟ تھوڑا یہ تو بتائیے نا کس طرف ہے.
دیکھیے کامران صاحب، یہ تو بہتر ہے کہ ISPR خود ہی بتا دے کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے جو دیا گیا ہے اس کے پیچھے کس وجوہات کی بنا پہ دیا گیا یا کیا اوکیزن تھا دینے کا. کیونکہ فوج کے حوالے سے دیکھیں اگر بات کریں تو بہتر ہے، کیونکہ فوج کے حوالے سے کوئی اونچ نیچ بات ہو جائے تو پھر ایک مقدمہ ان کو کیوں مروا رہے ہیں آپ؟ نون لیگ کو کیوں مروا رہے ہیں کہ مقدمہ کریں، فندہ ڈالیں، زمرے میں آ جاتے ہیں. ججز کے بارے میں کوئی بات کریں تو کنٹیمپٹ لگ جاتا ہے. ایک سیاست دانی ہے جن کے بارے میں جو مرضی ہے جو کہہ لے، اور ہم بیچارے کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر انہوں نے بات یہ کی ہے جو کہ بالکل کی ہے اور معنی خیز بات ہے، اب یہ نہیں کہہ سکتی میں کہ اشارہ کس کی طرف ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تو ان کو یہ محسوس ہوا ہے نا کہ فوج کے انسٹیٹیوشن کا کوئی وقار مجروح ہو رہا ہے، جبھی یہ ضرورت آئی کہ وہ یہ سٹیٹمنٹ دیں. اور ظاہری بات ہے کہ اگر ہم پریزیوم کر لیں کہ 2-4 روز قبل پہلے کچھ زیادہ جذباتی ہو کے خواجہ آصف صاحب نے، خواجہ سعد رفیق صاحب نے بہت ساری باتیں کی، اور میں نے وہی کہا نا کہ جب آپ جوش خطابت میں بہت ساری چیزیں کہہ جاتے ہیں، انجم صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، شمیلہ صاحبہ، انجم رشید صاحب صحیح نہیں رہتا تو پھر ظاہری بات ہے کہ ایک سینسٹیو انسٹیٹیوشن ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو کو وہ آپ کے الٹیمیٹ ڈیفینڈرز ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستانی جمہوریت کا آرکیٹیکٹ کہا جاتا ہے، اور سارے کے ساری مذہبی جماعتیں، میاں نواز شریف اور ذوالفقار علی بھٹو کے دوست اور دشمن سارے، جو 1973 کا آئین ہے وہ اسے شاندار کارنامہ کہتے ہیں. آئین میں کیا ہے؟ آئین اور ذوالفقار علی بھٹو جو تھا وہ جمہوریت کو بچانے کے لیے آئین بنایا تھا اس نے، اور جمہوریت آج ہے بھی آئین کی وجہ سے. آئین میں ہے کہ پارلیمنٹ جو موسٹ ساورن اتھارٹی ہے وہ فوج پہ تنقید نہیں کر سکتی، وہ پارلیمنٹ پہ تنقید. یہ تو پارلیمنٹ کھڑے ہو کے کیا حکومت کے وزراء نے، اور وہ جو ہے وہ عدلیہ پہ تنقید نہیں کر سکتی. وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ فوج. ایک بات بتائیں، آپ ایک چیز مس کر رہے ہیں نا، جمہوریت بچ نہیں سکتی. ایک منٹ، لیکن مشرف صاحب پہ تنقید جو ہے تو پھر یہ اسٹیبلش ہو گیا نا فوج پہ تنقید ہے. مشرف پہ تنقید کرنا، سابق آرمی چیف مشرف صاحب پہ تنقید کرنے کا مطلب ہے کہ فوج اس کو پہ تنقید سمجھ، یہ ثابت ہو گیا. دیکھیں، آپ اور شرمیلا فاروقی دونوں پہلیاں بجھا رہے ہیں. آپ دونوں کو پتا ہے کہ جو ٹیک اوور تھا وہ پرسن نے نہیں کیا تھا، ادارے نے کیا. آج میں راحیل شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ مشرف صاحب کے اوپر تنقید کی ہے وزراء نے اسمبلی میں، جو مقدمہ اس کو لے کے انہوں نے ریئیکشن دیا. دو تین ایک تو مشرف کی آڑ میں جو ہے فوج پہ تنقید ہو رہی ہے، اور ایک طالبان سے مذاکرات کی آڑ میں فوج. لیکن سر یہ اسٹیٹمنٹ تو اس کے تناظر میں نہیں آتی، یہ رسپیکٹ وغیرہ والی بات جو ہے وہ طالبان کے تناظر میں نہیں فٹ بیٹھتی. لیکن ایک بات یہ ہے کہ فوج کے اندر بے چینی کا. ٹھیک ہے، حسن عسکری صاحب میرے ساتھ ہیں، اور حسن عسکری صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. صاحب پھر اب آپ تو سول ملٹری تعلقات میں ماشاءاللہ آپ کی تحریریں تو ریفرنس ہے، تو آج سول ملٹری تعلقات پاکستان کے کہاں کھڑے؟ راحیل شریف صاحب کے متعلق تو یہ سمجھا جاتا تھا آج سے پہلے کہ وہ ایک پروفیشنل سولجر ہے، لیکن ان کو بھی لگتا ہے اس حد تک پش کر دیا ہے حکومت نے بادی النظر میں مشرف صاحب کے ٹرائل کو لے کے کہ ان کو بھی اسٹیٹمنٹ دینی پڑ گئی. تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مشرف صاحب کے ڈیفینس میں یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے؟ واٹ از یور ٹیک سر؟ دیکھیے، اس کو مشرف کے ڈیفینس میں نہیں آپ کہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ مشرف کے کیس کے حوالے سے جو باتیں کہی گئی ہیں اس کی وجہ سے ملٹری کے اندر ڈسکوائٹ ہے، ملٹری کے اندر ایک ریزنٹمنٹ موجود ہے. اس ریزنٹمنٹ کو ڈیفیوز کرنے کے لیے انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور سول گورنمنٹ کے لیے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے جوش خطابت میں یا اپنے سیاسی ایجنڈے کو اس طرح نہ چلائیں جس سے کہ سول ملٹری ریلیشن انڈرمائن ہو جائیں. اور میرے نزدیک، میری ذاتی اپنے رائے اس میں یہ ہے، جو اسٹڈی میری ملٹری سول ملٹری کی ہے، کہ اس وقت جو یہ رجحانات چل رہے ہیں دونوں معاملوں پہ، اگر یہ ٹرینڈ اسی طرح چلتے رہے تو میرا خیال ہے کہ سول ملٹری ریلیشنز کافی بری طرح انڈرمائن ہوں گے. آسیہ اسحاق صاحبہ، اب مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ اب یہ مقدمہ چل رہا ہے، اس کے اندر آپ لوگوں نے بیسکلی حکومت نے تو یہ بھی کہا ہے کہ آپ لوگ درخواستیں کر رہے ہیں یہاں سے جانے کی، کوئی ایسا معافی نامہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ امن و آشتی کے ساتھ وہ چلے جائیں مشرف صاحب اور یہ معاملہ ختم ہو جائے، یا ایسا کوئی آپشن نہیں ہے؟ دیکھیں، جہاں تک پرویز مشرف صاحب کا ECL سے نام نکالنے کی بات ہے تو پرویز مشرف صاحب اس وقت کسی کسٹڈی میں نہیں ہے، پولیس کی کسٹڈی کے اندر نہیں ہے. اور بینگ اے فری سٹیزن آف پاکستان، یہ ان کا قانونی اور آئینی حق ہے کہ ان کا نام ECL سے باہر نکالا جائے. اور پرویز مشرف صاحب نے ایک ڈیو
कोर्स ऑफ लॉ का जो रास्ता है वो फॉलो किया है। हर अदालत में गए हैं हुकूमत, एक सेकेंड लेट मी फिनिश, और वो हर अदालत में गए हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी उन्होंने एप्लीकेशन दी है। रही बात माफी की, तो मैं एक बात फिर क्लियर कर दूं, नवाज शरीफ में और परवेज मुशर्रफ में जमीन आसमान का फर्क है। किस बात की माफी मांगेगा वो? किसी बात की, ना उसने कोई गलत काम किया है ना वो माफी मांगेंगे। ठीक है, सदीकुल फारूक साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी जी चलिए हजूर, मैंने पहले मुबारकबाद दी थी आपको, मुबारक हो, आप लोगों ने बिलाखिर आर्मी चीफ साहब बहुत दूर रहना चाह रहे थे इन तमाम कॉन्ट्रोवर्सी से, लेकिन आज जो उन्होंने बयान दिया है उससे लग ये रहा है कि उन्होंने वार्निंग दी है। उसको वार्निंग मिल गई है आपको? बेसिकली आपके वुज़रा ने जो ऐसी तैसी की है साबिक आर्मी चीफ को लेके, तो फौज के आर्मी चीफ आज आए हैं फौज के वकार को लेकर, ये वार्निंग आप तक पहुंच गई या आपको समझते हैं कि वार्निंग नहीं है ये? जी कौन सी वार्निंग दी है जी, जरा आप वाजे कर दें। उन्होंने स्टेटमेंट दी है आज SSG हेडक्वार्टर में, जो मुशर्रफ साहब का कोर है, वहां जाके उन्होंने कहा है कि कुछ अनासिर जो है वो गैर जरूरी तनकीद कर रहे हैं जिसमें फौज के ऊपर अफसरों और जवानों के शदीद तरीन तहफुजात हैं और फौज हर हाल में अपने वकार का तहफुज करेगी। जी मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुज़ाकरात के हवाले से मामलात हो रहे हैं जी, उस पर कुछ बातें हो रही। एक साबिक आर्मी चीफ जी, जिसने पाकिस्तान का और खुद मुसल्लह अफवाज का वकार खराब किया हो जी, यहाँ तक कि उसके दौर में मुसल्लह अफवाज के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं वो भी यूनिफॉर्म में अपने घर से नहीं निकलते थे बल्कि दफ्तर जाकर यूनिफॉर्म पहनते थे। तो ऐसे तालिबान की वजह से स्टेटमेंट आया था, सच बोला करे, तालिबान की वजह से वो स्टेटमेंट आया था। अच्छा सदीक साहब की बात तो सुन, आसिया साहब मैं आऊंगा आपके पास, उनको जरा अब मौकफ आ रहा है नून लीग का, जरा प्लीज मौका तो सुन लें उनका। जी सदीक साहब। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जी कि हम खुद भी आइन और कानून के पाबंद हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान। अच्छा सदीकुल फारूक साहब एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, अगर आप लोगों ने तो कन्विक्ट किया सिर्फ मुशर्रफ साहब को, मुशर्रफ साहब अगर कहते हैं कि जी आप लोगों ने तो कन्विक्ट किया ना सिर्फ मुशर्रफ साहब को गद्दारी केस में, लेकिन अगर मुशर्रफ साहब कहते हैं जी मेरे साथ कियानी साहब भी थे, मेरे साथ फलां जनरल भी थे, आप उस सब पे मुकदमा चलाएंगे, मतलब बड़ी बात है, ये तो अच्छी बात है। अगर आप ये मामला कामरान साहब है अदालत में जी जी, और हमने अदालत ही को फॉलो करना है। वो अगर परवेज मुशर्रफ प्रोसिक्यूटर तो आपके हैं ना अकरम शेख साहब, हुकूमत ने करना है ना जो करना है। सर बात यह है जी कि वो प्रोसिक्यूटर है और वो प्रोसिक्यूटर अदालत में अपना केस पेश कर रहा है। मुशर्रफ साहब के वकील जो हैं वो अपना केस अदालत में पेश कर रहे हैं। अदालत को फैसला करने दे, जो अदालत फैसला करेगी हम उसकी पाबंदी करेंगे। तो सदीकुल फारूक साहब, आपको लगता है कि आज का जो बयान आया आर्मी चीफ का वो इस वजह से शायद आया कि आपके वुज़रा ने एक साबिक आर्मी चीफ को गद्दार कहा? समझता हूँ कि जो मुज़ाकरात के हवाले से जो बहुत सी बातें और इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें जो है वो मुसल्लह अफवाज के हवाले से कही जा रही है, वो एक लम्हा कामरान साहब जी जी जी, देखिए मुसल्लह अफवाज पर तनकीद इवन पार्लियामेंट में भी आइन कहता है न करो, लेकिन जब मुसल्लह अफवाज का कोई आदमी खुद सियासत में मुलव्वस होकर अपने आप को मुतनाज़ा बनाएगा, ठीक है, जैसा कि परवेज मुशर्रफ साहब ने मुतनाज़ा बनाया, तो उसका जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ मेरे साथ ही रहिएगा, वो खत्म हो जाएगा। एक मिनट सिर्फ, आसिया साहब उनके पॉइंट में कुछ वैलिडिटी तो है, वो कह रहे हैं जी फौज को अलग रखें और मुशर्रफ साहब के एक्शन को अलग रखें। जी आसिया साहब। कामरान ये बातें उनके मुंह से अच्छी लगे जिन्होंने आइन की और कानून की बालादस्ती माजी में भी करी हो। अभी पाकिस्तान के लोगों से वो सीन महव नहीं हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फलांग के और जजों के चैम्बर में घुस के उनको बालों से पकड़ के घसीट के और उनको चैम्बरों से बाहर निकाला गया था। अभी पाकिस्तान के लोगों के जहनों से वो सीन महव नहीं हुआ हुआ है, तो लिहाजा आइन और कानून की बालादस्ती की बातें तो ये करें ना, वो इनके मुंह से अच्छे नहीं लगती। रही बात इस बात की कि आर्टिकल 6 को अगर लगाना है तो मैं आपको फिर याद दिला दूं कि आइन का आर्टिकल 12A बड़ा कैटेगोरिक कहता है कि आप रेट्रोस्पेक्टिवली कोई भी केस ओपन नहीं कर सकते। और अगर सुन लें, और उसमें आर्टिकल 6 के बारे में बड़ी स्पेसिफिक है कि अगर उस सूरत के अंदर आर्टिकल 6 ओपन किया जाएगा तो 1950 से बहुत लेट है, कर दे कामरान साहब। ये जो बातें ये मेरी बहन यहाँ कर रही हैं, ना आप अदालत में गा सकते हैं, ना मैं, और ना ये फोरम है टॉक शो अदालत का। ये सारी बातें जाके अदालत में करें, ठीक है, और वहाँ से रिलीफ लें।
अदालत ही आइन को ठीक है, शमीला फारूकी साहिबा के पास शमीला साहिबा, आप क्या मशवरा दें? प्रोसिक्यूटर इनका प्रोसिक्यूटर खुद ये कहता है कि गद्दारी का मुकदमा नहीं है, आइन शिकनी का मुकदमा है। ठीक है, अच्छा चले मैं उससे आगे चलता हूँ। शमीला फारूकी साहिबा, अभी अंजुम रशीद साहब एग्जाम्पल दे रहे थे बेनजीर भुट्टो साहिबा की कि उन्होंने मुकदमा नहीं चलाया, हालांकि उनके वालिद को हैंग किया गया मार्शल ने, तो वजीर खारजा बनाया। बिल्कुल जहाँ तक शहीद तकबा जमहूरियत दिया, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे हुकूमत को? जी उनको तो जी क्या करें वो मौजूदा हुकूमत? जी शमीला, अच्छा इसमें क्या सवाल कर रहे हैं? शमीला साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि उसी स्पिरिट को जहन में रख के जो बेनजीर भुट्टो साहब ने जिस तरह के हालात को समझा पाकिस्तान के, तो आज आप हुकूमत को क्या मशवरा देंगी कि इनको वाकई मुशर्रफ को प्रोसिक्यूट करें या छोड़ दें मुफाहमत के तहत? देखिए कामरान साहब, जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा हुकूमत में थी उस वक्त हालात और मामलात बहुत मुख्तलिफ थे। उनको मुश्किल से एक दफा 1.5 साल, एक दफा 2 साल की हुकूमत मिली है और उसके बाद मुसलसल जमहूरियत जो है वो डिरेल होती रही है। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत डिरेल हुई है 2 दफा। तो देखिए ये अब जो एक तसलसल चला है जमहूरियत का, जो मैंने शुरुआत में बात करी कि उस जमहूरियत के तसलसल को जारी और सारी रहना चाहिए। एक आप मुकदमा आपने फैसला कर लिया, मुकदमा चला रहे हैं, चार्ज फ्रेम हो गया, तो अब उसको पाए तकमील तक खत्म हो गया। डिफेंस आसिफ साहब जाहिर बात है वो डिफेंस में बात तो करेंगी ना, ये तमाम बातें अदालत में करने की हैं, उन्होंने फैसला किया। हालात ने जो है मुस्लिम लीग नून को एक मौका दिया था कि वो दिया था कि वो जनरल मुशर्रफ को बाहर जाने की इजाजत दें। और देखिए मियां नवाज शरीफ सारा दिन बैठे रहे। इसका मतलब है कि मियां नवाज शरीफ जाने की इजाजत देना चाहते थे, लेकिन मियां नवाज शरीफ के गिर्द ऐसे लोग हैं जो तसादुम चाहते हैं। आज का प्रोग्राम ख्वाजा साद रफीक साहब के नाम, क्योंकि ऑब्वियसली उनके बयान जो है उन्होंने शायद कुछ ऐसा कर दिया है कि आज आर्मी चीफ को बयान देना पड़ा। हमारे सामने रिजल्ट है, 86% लोग समझते हैं पाकिस्तान के कि फौज पर बेजा तनकीद हो रही है, नाजायज तनकीद हो रही है, और 14% लोग समझते हैं ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के सिविलियन अवाम का आई थिंक ये पोल था जो हमने आपके साथ पेश कर दिया। कल तक के लिए इजाजत।